خیریت سے مفتی سے الحمدللہ اللہ کا شکر۔ چلیے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام۔ تیمم میں کتنی باتیں فرض ہیں یہ ہو چکا، اب اس سے آگے ہے کس چیز سے تیمم جائز اور کس سے نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس چیز سے تیمم جائز ہے اور کس سے نہیں؟ تیمم اسی چیز سے ہو سکتا ہے جو جن سے زمین سے۔ جن سے زمین سے ہونے کا مطلب کہ اس کی جو نوعیت ہے، کیٹیگری ہے، وہ زمین کے ہی حصے میں آتی ہے۔ ابھی اس کی مثال اور آگے آئے گی۔ جو جن سے زمین سے ہو اور جو چیز زمین کی جنس سے نہیں اس سے تیمم نہیں۔ مسئلہ، جو چیز آگ سے جل کر راکھ نہ ہوتی ہو، جو چیز آگ سے جل کر راکھ نہ ہوتی ہو، نہ پگھلتی ہو، نہ نرم ہوتی ہے، جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہو، نہ پگھلے، نہ نرم پڑے، وہ زمین کی جنس سے ہے اور اس سے تیمم جائز ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے مٹی، گرد، ریتا، بالو، چونا، سرما، ہڑتال یا ہرتال، گندھک، مردہ سنگ، گیرو، پتھر، زبرجد، فیروزہ، عقیق، زمرد یا زمرد وغیرہ جواہرات سے بھی تیمم جائز ہے اگرچہ ان پر غبار نہ ہو۔ تو جنس کا کیا مفہوم نکلا کہ جنس وہ ہے، جن سے زمین اسے کہیں گے جو زمین ہی کی نو سے ہو، اسی کے اصناف، زمین ہی کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہوں اور زمین سے ہی اس کی پیداوار کے ساتھ ساتھ زمین سے ہی وہ چیز ہو، زمین کا ہی حصہ مانی جائے اور اس میں یہ خصوصیت ہو کہ وہ آگ میں نہ جلے، نہ پگھلے، نہ نرم ہو اور نہ ہی جل کر کے راکھ ہو۔ یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئیں، عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تیمم صرف مٹی سے ہے، بلکہ تیمم گرد سے بھی ہے، ریت سے بھی ہے، بالو سے بھی ہے، چونا سے بھی ہے، سرما سے، ہڑتال۔ یہ ایک جو ہے کہ یہ بھی ایک چیز ہے، پہلے لوگ اس کو استعمال کیا کرتے تھے، ابھی ہمارے زمانے میں اس کا استعمال شاذ و نادر کہیں ہوتا ہے۔ گندھک جانتے ہیں، یہ تو بہت استعمال ہوتا ہے، پہلے تو کم ہوتا ہو، اب تو بہت ہوتا ہے۔ بم بارود وغیرہ میں گندھک بہت استعمال کرتے ہیں۔ مردہ سنگ
یہ بھی ایک پتھر کی قسم ہے. گیرو یہ لال مٹی زیادہ تر راجستھان میں ابھی بھی یہ پائی جاتی ہے. یہ پتھر وغیرہ کو جوڑنے میں استعمال میں لوگ لاتے ہیں. پہلے ہر جگہ یہ استعمال کیا جاتا تھا. اور پتھر تو سبھی جانتے ہیں. زبرجد، فیروزہ، عقیق اور زمرد، یہ جو ہے 4 جواہرات کے نام ہیں. قیمتی پتھر ہیں یہ، جوہری جانتے ہیں اسے اچھی طرح. تو یہ ان چیزوں سے تیمم جائز ہے. یہ جو 4 جواہرات کا بعد میں ذکر ہوا، اگرچہ ان کے اوپر گرد نہ ہو، بالکل صاف ستھرے ہوں یہ، پھر بھی کیونکہ جن سے زمین سے ہے، اور یہ چیزیں آگ میں جل کر کے راکھ نہیں ہوتی، نہ پگھلتی ہیں، نہ نرم پڑتی ہیں. لہذا موم سے نہیں کر سکتے، کیونکہ موم آگ کی وجہ سے نرم پڑ جاتا ہے، اور آگ میں جائے تو جل بھی جاتا ہے. لوہا سے نہیں کر سکتے، کیونکہ لوہا بھی جن سے زمین سے تو اس کی پیداوار ہے، لیکن لوہا آگ میں جل جاتا ہے، پگھل جاتا ہے. چاندی، تانبا، سونا، پیتل، سب کا یہی حال ہے، جتنے دھاتیں ہیں. اسی طرح لکڑی سے بھی نہیں کر سکتے کہ لکڑی جو ہے یہ جل جاتی ہے. تو جو بھی چیز ہے اس میں یہ کیفیت اگر پائی جائے کہ وہ آگ میں جل کر کے راکھ نہ ہو اور نہ پگھلے نہ نرم پڑے، تو اس سے تیمم جائز. اور وہ یہ چیز ہے. مسئلہ: جس مٹی سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی نہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو، نہ یہ ہو کہ محض خشک ہونے سے اثر نجاست جاتا رہا. جیسے کہ کوئی مٹی ہے، اب اس میں کوئی ناپاک پانی کا چھیٹا پڑا اور پھر وہ جو ہے کہ خشک ہو گیا، یا ناپاک پانی میں وہ گیلا ہوا خشک ہو گیا، تو خشک ہونے کے بعد جو ہے کہ نجاست کا اثر تو اس میں نہیں پایا جا رہا ہے. خشک ہونے کی وجہ سے اثر نجاست جاتا رہا. تو اب اس پر اگر کوئی بیٹھتا اٹھتا ہے اس حصے پر، وہ ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے کپڑے میں نجاست تو لگی نہیں. لیکن اس حصے سے تیمم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ حصہ وہ ہے جس پہ نجاست کا کبھی اثر ہوا تھا. یہ اور بات ہے کہ ابھی خشک ہو جانے کی وجہ سے اس کا اثر ظاہر نہیں. مسئلہ: جس چیز پر نجاست گری اور سوکھ گئی اس سے تیمم نہیں ہوگا، اگرچہ نجاست کا اثر باقی نہ ہو. البتہ نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں، نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں جبکہ نجاست کا اثر نہ ہو. اور اس میں بھی احتیاط یہ ہے کہ کوئی چادر، رومال یا جانماز بچھا کر کے پڑھے تو یہ اور بہتر. مسئلہ: یہ وہم کہ کبھی نجس ہوئی ہوگی فضول ہے، صرف وہم کی وجہ سے حکم نہیں ہوتا، اس کا اعتبار نہیں. مسئلہ: راکھ سے تیمم جائز نہیں. جو کوئلہ یا لکڑی یا کوئی بھی چیز آگ میں جل کر کے راکھ ہو جائے تو کوئی سمجھے کہ جب دھول سے جائز ہے تو یہ بھی تو دھول ہی ہے، تو نہیں، اس سے جو ہے کہ جائز نہیں. مسئلہ: بھیگی مٹی سے تیمم جائز ہے، یعنی گیلی مٹی سے تیمم جائز ہے جبکہ مٹی غالب ہے. اگر کسی لکڑی یا کپڑے وغیرہ پر اتنی مٹی گری کہ ہاتھ مارنے سے انگلیوں کا نشان بن جائے اس میں، تو اس سے بھی تیمم جائز ہے، کیونکہ یہ لکڑی اور کپڑے سے تیمم نہیں ہو رہا بلکہ حقیقت میں یہ تیمم مٹی ہی سے ہو رہا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ مٹی کے پاؤڈر ہوں اگر کفوف، تو اس سے بھی تیمم جائز. مسئلہ: گچ کی دیوار پر تیمم جائز. مسئلہ: پکی اینٹ سے تیمم جائز. گچ کی دیوار وہی جو چونے وغیرہ کی ہوئی، چونے سے پتائی وغیرہ کی رہتی ہے دیوار پتھر کی ہو یا لوہے کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، کوئی معدنی اشیاء سے ہو یا پتھر سے، تو ایسے ہی تیمم جائز ہے. فرض کر لیں کہ وہ دیوار کسی ایسی چیز سے بنی ہوئی ہے، لکڑی ہی کی، لکڑی سے تو تیمم جائز ہے، لیکن اس کے اوپر چونا کی اس پہ پوتائی ہے تو اس سے تیمم جائز ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا کہ چونے سے تیمم کیا جائے.
تو گچ کی دیوار پر تیمم جائز. مسئلہ پکی اینٹ سے تیمم جائز ہے یا نہیں؟ تو پکی اینٹ سے تیمم جائز ہے کیونکہ وہ حقیقت میں مٹی ہی سے بنے. ہاں ابھی جو آرٹیفیشیل اینٹیں آ رہی ہیں کچھ ایسی جو مٹی سے نہیں ہے، وہ بہت سارے جو ہے کہ کچھ خاص مٹیریل سے بناتے ہیں، وہ پلاسٹک کی طرح بھی نہیں، کچھ تو وہ پلاسٹک سے قریب ملتا جلتا معلوم ہوتا ہے اور دور سے دیکھنے میں اینٹ سے، تو وہ الگ چیز ہے، وہ کیمیکل ہے، اس کا وزن بڑا لائٹ ہوتا ہے، ہلکا وزن ہوتا ہے. یہ جو عام اینٹیں ہیں جو مٹی سے بنتی ہیں اس اینٹ کی بات ہو رہی ہے. مسئلہ زمین یا پتھر جل کر سیاہ ہو جائے اس سے تیمم جائز ہے. یوں ہی اگر پتھر جل کر راکھ ہو جائے تو اس سے بھی جائز ہے. کیوں؟ اسی کو تو سرما کہتے ہیں جو پتھر جل جاتا. ویسے اور بھی دیگر چیزوں میں سرما بناتے ہیں، لیکن جو ایک اصل سرمے کی ایجاد وہ پتھر ہی سے. وہ طور جو کہ اللہ کی تجلی کے عکس سے جل کر کے راکھ ہوا، اس کا بھی وہ حصہ سرما بن گیا، سرمے میں استعمال کیا جاتا ہے. مسئلہ کسی ایسے تیمم توڑنے والی چیزیں ہیں جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان سے تیمم بھی جاتا رہے گا، یعنی تیمم بھی ٹوٹ جائے. پلس اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان کے پانی پر قدرت ہونے سے بھی، علاوہ ان کے پانی پر قدرت ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا. کہ وضو تو جن باتوں سے ٹوٹے ان سے تیمم بھی، وضو یا غسل جن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے تیمم بھی ان چیزوں سے ٹوٹ جائے گا، جیسے پاخانہ، پیشاب، ہوا کا خارج ہونا اور دیگر جو چیزیں بتائی گئی پیچھے نواقض وضو کے بیان میں، اور دیگر جو باتیں ہوئی پیچھے تفصیل سے بتائی گئی. تو ان تمام چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز پائی جائے تو وہ تیمم بھی ٹوٹ جائے. لیکن اس کے علاوہ مزید اور بھی باتیں ہیں جن سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. ان میں سے ایک ہے کہ پانی پر قدرت ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جائے. اب اسی ایک بات پر دیکھیے چند مسائل کی تفریح. مسئلہ کسی ایسے مقام پر گزرا کہ پانی 1 میل کے اندر تھا. 1 میل کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 کلومیٹر سے زیادہ، اور بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ 1.6 کلومیٹر. تو اگر ایسے مقام سے گزرا کہ 1 میل کے اندر تھا اور پانی 1 میل کے اندر ہے تو تیمم ٹوٹ گیا. پانی تک پہنچنا ضروری نہیں، البتہ سونے کی حالت میں، نیند میں تھا، سونے کی حالت میں، اور پانی پر گزرنے سے نہ ٹوٹے گا. اب یہ ذہن میں کہ نیند میں تو کوئی چلتا نہیں ہے ہاتھ پاؤں سے، تو کیسے ہو؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں یہ صورت ہے کہ مثلاً وہ سواری کے اوپر ہے اور سواری اس کو لے کر کے جا رہی ہے، اور آج تو ہمارے زمانے میں یہ بہت ہے، گاڑی پر بیٹھ جائیے، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، گاڑی چلانے والا چلا رہا ہے، وہ آپ کو چلاتے چلاتے لے کر کے جا رہا ہے. اب پانی کے پاس سے آپ کا گزر ہوا اور آپ سوتے رہے تو آپ کو فائدہ یہ ہو گیا کہ تیمم آپ کا نہیں ٹوٹا. اور اگر جاگے رہے اور پانی کے قریب سے گزرے کہ 1.5 کلومیٹر کے اندر پانی ہے، 1 میل کے اندر پانی ہے، تو تیمم ٹوٹ گیا. لیکن ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ سونے کی حالت میں بھی بعض لوگوں کو چلنے کی بیماری ہوتی ہے. کئی بار اخبار میں ایسی خبر چھپی کہ فلاں کا بچہ جو ہے رات کو گھر سے اٹھا اور چلتے چلتے دوسرے گاؤں میں پہنچ گیا. تو کو وہ گاؤں والے اس سے پوچھ رہے ہیں کہاں سے آئے، کیا ہوا، وہ کچھ بول ہی نہیں رہا. وہ خود جو ہے کہ اچنبھے میں. پھر بعد میں جب اس کے جو ہے کہ تشخیص کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ بغل والے گاؤں سے چلا آیا ہے چل کے رات. اور بچے ہی نہیں، بڑے کے ساتھ بھی ایسا سننے میں آتا ہے کہ بعض بڑے بھی ایسے ہیں تو رات میں اٹھ کر کے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں. ان کے گھر والے ایسے لوگوں کو بڑی نگرانی میں رکھتے ہیں، لاک اپ میں رکھتے ہیں کہ کہیں ادھر ادھر نہ چلے. تو ایسا پاگل ہی ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک چلنے کی بھی نیند میں بیماری ہوتی ہے. بہرکیف
یہاں ایک عام مسئلہ بیان کر دیا گیا کہ ایسے مقام پر گزرا کہ یہ سو رہا تھا اور وہاں سے یہ گزر گیا تو تیمم نہیں ٹوٹے گا، اور اگر جاگا ہوا تھا تو تیمم ٹوٹ جائے گا جبکہ پانی 1 میل کے اندر ہو۔ مسئلہ مریض نے غسل کا تیمم کیا تھا، یعنی کوئی شخص بیمار ہے، اسے کسی طرح سے ناپاکی ہو گئی، اب اسے غسل کرنا تھا، اس نے تیمم کر لیا۔ اب وہ اتنا تندرست ہو گیا کہ نہانا نقصان نہ کرے گا، مثلاً صبح کی نماز کے وقت اس نے تیمم کر لیا تھا، غسل نہیں کیا۔ اب جو ہے کہ دوپہر تک وہ اتنا تندرست ہو گیا کہ نہانے سے اب نقصان نہ ہوگا، تو اس کا تیمم ٹوٹ گیا۔ یا یہ کہ فرض کر لیں کہ تیمم آج کیا، کل تک اسے پخانہ پیشاب لگا ہی نہیں، کل اس کی صحت اچھی ہو گئی، کل کے بجائے پرسوں تک اسے جو ہے کہ کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوئی جس سے وضو ٹوٹے، لیکن صحت اس کی پہلے سے بہتر ہو گئی اور اسی تیمم کی حالت میں وہ رہ رہا تھا اب تک، تو اب جو ہے کہ بہتر ہوئی اتنی حالت کہ نہانے سے نقصان نہ ہوگا، تو ایسی صورت میں تیمم ٹوٹ گیا، جاتا رہا۔ مسئلہ اتنا پانی ملا کہ اعضائے وضو صرف ایک بار دھو سکتا ہے، تو تیمم جاتا رہا، کیونکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضور نے بسا اوقات ایسا بھی وضو فرمایا جس میں ایک مرتبہ اپنے اعضاء کو آپ نے دھویا، تو لہٰذا ایک بار بھی دھونے سے، یعنی ایک بار کلی کرنے، ایک بار چہرہ دھونے، ایک بار دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونے، جو فرائض ہیں وضو میں، ایک بار چہرہ دھونے اور ایک بار ہاتھ دھونے اور ایک بار دونوں پاؤں دھونے سے ایک بار وضو ہو جاتا ہے۔ تو اگر اتنا پانی ہے تو تیمم جاتا رہا، اور اس سے کم تو نہیں۔ یوں ہی غسل کے تیمم کرنے والے کو اتنا پانی ملا کہ غسل کے فرائض کو بھی کافی نہیں، تو تیمم نہ ہوگا۔ غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ 3 یاد ہیں؟ کل دیکھ کر کے آئیے، سب سے پہلے یہ بتانا ہے کتنی باتیں ہیں؟ 3 ہے حضور، کلی کرنا، لاکھ میں اور سارے بدن کو دھونا، پانی بہانا پورے بدن پر، ٹھیک ہے۔ دھونے میں تھوڑا سا حرکت دینی پڑتی ہے، ہاتھ کو ملنا پڑتا ہے، اور پانی بہانے میں ہے کہ بس سر پہ پانی ڈالا پورے بدن پر پہنچ جانا چاہیے، تو پانی بہانا پڑتا۔ چلیے اچھی بات ہے، ماشاء اللہ۔ تو اگر اتنا پانی نہیں مل سکا کہ فرائض ادا ہو تو تیمم نہیں ٹوٹے گا، اور اگر اتنا پانی مل گیا تو تیمم جاتا رہا۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہانے کے لیے 1 بالٹی کافی نہیں، ان کو چاہیے پورا 1 ڈرم پانی، تو وہ چاہے جتنے میں نہائے، اس سے دقت تو جو ہے وہ بعد میں اس میں جو باتیں ہیں، لیکن اتنا تو ہے کہ 1 بالٹی پانی میں فرائض غسل ادا آرام سے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے اتنا پانی ملنے پر یا اس سے کچھ کم و بیش بھی ملنے پر جو ہے کہ تیمم جاتا رہے۔ مسئلہ کسی نے غسل اور وضو دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کیا تھا، پھر وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی، یا اتنا پانی پایا جس سے صرف وضو کر سکتا ہے، یا بیمار تھا اب تندرست ہو گیا کہ وضو نقصان نہ کرے گا اور غسل سے ضرر ہوگا، تو صرف وضو کے حق میں تیمم جاتا رہا اور غسل کے حق میں باقی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو بے وضو ہے، پھر وہ ناپاک ہو گیا، اب اسے جو ہے کہ نہانے کی بھی حاجت ہے اور وضو کی بھی، تو اب وہ کیا کرے؟ 2 بار تیمم کرے؟ تو اس کے بارے میں حکم پیچھے گزر چکا کہ دونوں کے لیے الگ الگ بھی تیمم کر سکتا ہے اور ایک ہی نیت سے دونوں کا تیمم کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس نے ایک ہی نیت سے غسل اور وضو دونوں کا تیمم کر لیا۔ اب اس کے ساتھ کنڈیشن یہ بنی کہ وضو جیسے جن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، جیسے پیشاب کیا، تو اب کیا غسل والا بھی تیمم ٹوٹ گیا ہے یا باقی رہا؟
تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اگر ایسا شخص ہے جس نے غسل اور وضو دونوں کا لیے ایک ہی تیمم کیا تھا اور پھر وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی جیسے کہ پیشاب اسے لگا پیشاب کیا، تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر سے دونوں کا تیمم کرنا ہوگا، غسل کا اور وضو کا، یا صرف وضو کا؟ فرماتے ہیں کہ یہ صرف وضو کے حق میں تیمم جاتا رہا، اور رہی بات غسل کے میٹر میں تو غسل کے میٹر میں ابھی اس کا تیمم باقی ہے۔ غسل والے میٹر میں تیمم کب جائے گا؟ جن چیزوں سے غسل ٹوٹتا ہے، جیسے کہ احتلام کا ہونا، یا خاتون ہے تو حیض کا آنا وغیرہ۔ اب دیکھیں ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے، اب اس سلسلے میں خف کا بیان بھی بڑا اہم ہے۔ خف، یہ خف نہیں ہے، خف یعنی موزے پر مسح کا بیان۔ جو شخص موزہ پہنے ہوئے ہو وہ اگر وضو میں بجائے پاؤں دھونے کے موزوں پر مسح کرے تو جائز ہے۔ پہلے آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ خف کہتے کس کو ہے، تاکہ بات کلیئر ہو جائے، ورنہ کیونکہ یہ خف جو ہے عربی کا لفظ ہے، اب اس کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے موزہ۔ اب خف تو جو ہے کہ کپڑے والے کو بھی موزہ کہتے ہیں، اور جو ہے کہ چمڑے والے موزے کو بھی موزہ کہتے ہیں، تو پھر اس میں فرق ہے، یہ بات اچھی طرح جاننی۔ اچھا، وہ اگلی گھنٹی والے منتظر ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ اس بیان کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ، اگلی گھنٹی والے منتظر ہیں، یہ یہیں تک رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمڑے والا موزہ ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔